اللہ اکبر، خدا کا خوف بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف، خدا کی خشیت جس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ گناہوں سے کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ اللہ کی عبادت سے مضبوط ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ گناہوں کے اڈوں سے ٹوٹ کر خدا خانوں کی طرف جو ہے وہ جڑنے لگتا ہے۔ آج قوم مسلم کے اندر اللہ کا خوف جیسا ہونا چاہیے، خدا کی خشیت جیسا ہونا چاہیے، ویسا خوف خدا ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سینوں میں اللہ کا خوف کیسے تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت ذرا توجہ سے سننا، ابراہیم ابن ادہم کون؟ ابراہیم ابن ادہم اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ ابراہیم ابن ادہم وہ ہے جو بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، اور جب یہ بادشاہ تھے تو ایک دن یہ اپنے گھر کے اندر نرم نرم گدوں پر سو رہے تھے۔ اس وقت تو دیکھا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کون گستاخ ہے جو میری چھت پر دوڑ رہا ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا ابراہیم ہم اپنے گمشدہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں کہ تو پاگل ہوا ہے کیا؟ کبھی اونٹ بھی کسی کو چھت پہ ملتے ہیں؟ تو اس وقت تو آواز دینے والے نے کہا جب اونٹ چھت پہ نہیں مل سکتے، اونٹ چھت پہ ڈھونڈنے والا پاگل اور بے وقوف ہے، تو ذرا یہ بھی تو بتا ابراہیم، کیا خدا نرم گدوں پہ ملے گا؟ کیا خدا کا قرب نرم گدوں پہ ملے گا؟ اللہ اکبر، اگر اللہ چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو قرب خدا بھی سونے میں اور نیند میں نرم گدوں پہ نہیں مل سکتا۔ بس دل پر بات اثر کر گئی، اور اللہ کی محبت کے اندر آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا، اور حکومت کو چھوڑنے کے بعد، تخت و تاج کو چھوڑنے کے بعد آپ جنگلوں بیابان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کا وزیر جو بادشاہ بن چکا تھا، آپ کے جانے کے بعد آپ کو دریا کے کنارے دیکھا کہ آپ جو ہے سوئی سے اپنی گدڑی سل رہے ہیں، تو اس وقت اس نے کہا حضرت یہ بے بسی دیکھی نہیں جاتی، یہ قسم پرسی دیکھی نہیں جاتی، حضرت ایک کام کریں آپ پھر چلیں، میں آپ کا غلام ہوں اور آپ پھر بادشاہت کی کرسی سنبھالیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم ابن ادہم نے ان کو دیکھا، اور دیکھ کر کے جو ہاتھ میں سوئی تھی وہ آپ نے دریا میں پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی پیش کرو۔ تو کیا دیکھا، ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سوئی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے وزیر کو دیکھ کر کے کہا دیکھا وہ حکومت زیادہ بہتر تھی یا یہ حکومت زیادہ بہتر ہے، یہ بتا مجھے۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم ابن ادہم کی بات آگے بڑھانے سے پہلے، اللہ کی محبت میں وہ بادشاہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم اور اللہ کی محبت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی محبت میں ہم برائی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہر بندہ ولی بننا چاہتا ہے، ولی بننے کا شوق سب کو ہے، لیکن چھوڑ کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یاد رکھیے خدا کا قرب گناہوں کے باوجود کسی کو نہیں ملتا، خدا کا قرب عیاشوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، خدا کا قرب تو گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ بادشاہت کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن محبت خدا میں چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ اکبر، ابراہیم بن ادہم سے کسی نے کہا اگر فرصت ملے گی تو آپ سے کچھ بات کرتے ہیں۔ عام طور پہ یہ محاورہ کہا جاتا ہے فرصت ملے گی تو کچھ باتیں کرتے ہیں نا، فرصت ملے گی تو بات کر لیں گے، فرصت ملے گی تو بات کر لیں گے۔ ابراہیم بن ادہم سے کسی نے کہا اگر فرصت ملے گی تو ذرا کچھ آپ سے بات کرنا ہے، توجہ، فرصت ملے گی تو آپ سے بات کرنا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا مجھے فرصت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کام بہت ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، میرے پاس کام بہت ہے، مجھے فرصت نہیں ہے، میرے پاس کام بہت ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آخر آپ کو کتنے ایسے کام ہے کہ آپ کو بات کرنے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے؟ فرمایا ہاں مجھے کچھ کام ہے، جب تک میرے یہ کام مکمل نہیں ہو جاتے مجھے فرصت نہیں ہے۔ تو اب کیا کام ہے؟ نمبر ایک، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے
تو اللہ فرشتے کو بھیج کر کہتا ہے لکھ دے یہ سعید ہے یا شقی ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ابراہیم ابن ادم نے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ فرشتے نے میرا جنتی ہونا لکھا یا جہنمی ہونا لکھا۔ اتنی سرد رات میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر واقعی آپ گفتگو سننے کے لیے آئے ہیں تو ٹھہر کر کے کچھ سوچ کر کے چند منٹ کی میں نے کہا رات بہت سرد ہے اور ٹھنڈک بھی ہے اور رات بھی زیادہ ہو چکی ہے اور لمبی گفتگو میں نے بھی نہیں کرنا اور ہم لوگوں کو یوں بھی سفر کے لیے بھی روانہ ہونا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم بن ادہم جیسا ولی، مچھلیاں جس کا حکم مان رہی ہے، وہ اس پر بے چین ہے کہ پتہ نہیں میری تقدیر میں جنتی لکھا ہوا ہے یا جہنمی لکھا ہوا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے؟ کتنے سکون سے ہم بیٹھے ہیں۔ اگر ماہر موسمیات اعلان کر دے کہ طوفان آنے والا ہے تو کوئی سکون سے بیٹھے گا؟ طوفان سے بچنے کی سب تیاری کریں گے، لیکن موسمیات کے ماہرین کا تجربہ تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قیاس کی بنیاد پر کہتے ہیں، یقین نہیں، بے شمار مرتبہ طوفان کا اعلان کیا گیا مگر اس دن تیز ہوا بھی نہیں چلی۔ مگر لوگ اعلان کرتے تو ماہر موسمیات اگر اعلان کر دے کہ طوفان آنے والا ہے تو سب اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے جنت کو بنا کر کے رکھا ہے، اس میں جانے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، موسمیات کے ماہرین کی بات پر اتنا یقین ہے، اپنے اللہ کی بات پر یقین کب کرو گے؟ اپنے اللہ کی طرف کب آؤ گے؟ ذرا غور تو کیجئے۔ اور ہم نے جہنم سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے اور ہم نے جنت میں جانے کی کیا تیاری کی ہے؟ ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ بلکہ آپ اگر بیان سن رہے ہیں تو مجھے ایک روایت یاد آ گئی جو انسان کو لرزہ دیتی ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے بہت خوش مت ہونا، اللہ اکبر، بہت گھمنڈ مت کرنا، بہت تکبر مت کرنا کہ میں تو داڑھی رکھ